الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اس وقت ہماری خوش قسمتی سے حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنا اگرچہ بے ادبی معلوم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حضرتی کا حکم ہے اور ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ الامر فوق الادب، جب حکم مل جائے تو پھر صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور دوسرے تمام تقاضوں کو اس کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے. اور پھر ایسے موقع پر جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی انہی بڑوں کا، بزرگوں کا، اکابر کا فیض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو کہنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور سننے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اس لیے جو سلسلہ کافی ہفتوں سے چل رہا ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں اور پھر آخر میں انشاءاللہ حضرت والا کچھ ارشاد فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے. بات چل رہی تھی اللہ جل جلالہ کی محبت کی کہ در حقیقت یہ محبت ہی وہ چیز ہے جو دین پر عمل کرنے کو آسان بھی بنا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں جو مشکل کام ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از محبت تلخا شیریں شود، کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو کڑوی باتیں بھی میٹھی لگنے لگتی. یعنی اس محبت کی خاطر، اس محبت کے تقاضوں کی خاطر انسان مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے. ماں ہے، اس کو بچے سے محبت ہے تو اس بچے کی خاطر کیا کیا مشقتیں اٹھاتی ہے. سردی ہے، جاڑا ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کو دھونے کے لیے سردی کے اندر جا رہی ہے، جاڑے میں جا رہی ہے، یہ مشقت اٹھا رہی ہے. لیکن چونکہ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت دے دی ہے بچے کی، تو اس واسطے یہ ساری مشقتیں آسان لگنے لگتی ہیں. تو
بس محبت تلخا شیریں ہے بس. اب یہ بات چل رہی تھی کہ اس محبت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور اس کے اثرات و ثمرات کیا ہیں. تو امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا کہ انہوں نے 10 چیزیں بیان فرمائی جو محبت کے اثرات بھی ہیں اور محبت حاصل کرنے کے راستے بھی ہیں. منطقی لوگ چاہے اس کو دور کہیں یا تسلسل کہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان چیزوں سے محبت حاصل ہوتی ہے. محبت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جو آدمی اس میں ترقی کرتا جائے گا محبت میں ترقی ہوتی جائے گی، اور جو محبت میں ترقی ہوتی جائے گی اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم ہے. تو ان میں سے 10 چیزوں میں سے 8 چیزوں کا بیان پہلے ہوا ہے، اور پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ نفلی عبادتوں کی کثرت یہ سبب بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بھی اور اس کی محبت کے اضافے کا، محبت میں اضافے کا. اور پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ نوافل کا جو لفظ استعمال فرمایا امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں 2 چیزیں داخل ہیں. ایک تو نفلی عبادتیں جیسے نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی حج، نفلی عمرہ، تلاوت، ذکر، تسبیحات، یہ سب نفلی عبادتوں میں داخل ہے. تو جتنا انسان اس میں ترقی کرے گا اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہوگی. اور دوسری چیز ہے نفلی اعمال، یعنی جو بذات خود عبادت نہیں ہے، بذات خود دیکھنے میں عبادت نہیں ہے، لیکن وہ حسن نیت سے اور حسن طریق سے وہ بھی نفلی عبادت کے حکم میں بن جاتی ہے. یہ بے شمار ہیں، ان کی کوئی حد و نہایت نہیں. حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہ بھی صدقہ ہے. ان تلقى اخاك بوجه طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو کسی اپنے بھائی سے، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہاں فرمایا کہ حتی اللقمہ کی ترفعها الى فی امرأتک، وہ لقمہ جو تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو، یہ بھی صدقہ ہے. تو اس طرح اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ وہ کام جو ہم دنیا کے اندر بظاہر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذاتی خواہش کے ذریعے کرتے ہیں، انہی کو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے انجام دیتا رہے تو وہ بھی نفلی اعمال میں داخل ہے. اور اس طرح صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نفلی اعمال میں داخل کر کے عبادت نہ بنایا جا سکے. بات ساری دھیان کی ہے، توجہ کی ہے، اور اس فکر کی ہے کہ میں جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کروں. ہمارے والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. زاویہ نگاہ، جس کو دوسرے الفاظ میں نیت کہہ لو، کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. ایک چیز جو ظاہر میں دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن زاویہ نگاہ بدل لو وہی چیز دین بن جائے گی.
کھانا پینا سونا جاگنا باتیں کرنا لوگوں سے ملنا، یہ سارے کے سارے کام حسن نیت اور حسن طریق سے یہ عبادت بن جاتی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو نوافل کا فرمایا کہ نوافل جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نوافل نفلی عبادتوں کو بھی شامل ہیں اور ان نفلی اعمال کو بھی شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا، راستے میں کانٹے کی شاخ پڑی ہوئی دیکھی، اس نے وہ کانٹے کی شاخ راستے سے ہٹا دی کہ کسی اللہ کے بندے کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، تو کسی انسان کی متوقع تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ شاخ ہٹا دی۔ حدیث میں آتا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدردانی اتنی فرمائی اس عمل کی کہ اسی کو اس کو مغفرت فرمائی۔ تو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا عمل تھا، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انجام دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انجام دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مغفرت فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو۔ جس وقت جس نیکی کا خیال آ جائے، نیک کام کا خیال آ جائے کہ یہ کر لو، تو اس وقت اس کام کو کر گزرو۔ حضرت والا فرماتے ہیں حضرت علماء صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ جو کسی نیک کام کا خیال دل میں آتا ہے، اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں وارد ہے، یہ وارد قلب پر وارد ہوئی بات۔ تو یہ وارد جو ہوتا ہے یہ مہمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس مہمان کی قدردانی کر لو گے تو یہ بار بار آئے گا، اور اگر اس کی ناقدری کی، اس کو جھٹک دیا کہ چلو آیا تھا خیال بس جھٹک کے خاموش ہو گئے، تو پھر یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جس نیکی کا خیال جس وقت بھی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فضل سے اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھو اور اس کے لیے اپنے اس کے اوپر عمل کر لو۔ وہ سب نفلی اعمال، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں انشاءاللہ اضافہ فرمائیں گے۔ میں نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے آسان نیکیاں کے نام، جس میں در حقیقت وہ اسی حدیث پاک کی تعمیل میں لکھی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ جانو۔ تو کیا کیا چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دیکھنے میں آسان سے ہیں، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن اس کی فضائل بڑے زبردست ہیں اور اس کے فوائد بڑے زبردست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور پھر ان اعمال کی بدولت جب اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو ان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہنے دیں مجھے، ٹھیک ہے۔ جو نبی بات جو حضرت فرما رہے ہیں امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو محبت کے آثار میں سے بھی ہے اور محبت کا حاصل کرنے کا ایک راستہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اہل محبت ہیں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت پیدا فرمائی ہے، ان سے محبت اور ان سے تعلق رکھو۔ تو یہ کلید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے۔ حضرت نے پچھلی مرتبہ یہ حضرت علماء صلی اللہ تعالیٰ سے کا ارشاد سنایا تھا کہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا سے پوچھا حضرت علماء صلی اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت، تو حضرت نے سنایا تھا کہ حضرت حکیم علماء صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل محبت ہیں ان کی جوتیوں میں جا پڑو، ان کی جوتیوں میں جا پڑو، یعنی ان کی صحبت میں اس طرح اپنے آپ کو فنا کر دو کہ اپنی
انا، اپنی نفسانیت، اپنا وجود اس کی فنا کر کے ان کی صحبت میں پڑ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بھی اہل محبت میں شامل فرما لے. تو جس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہے اس کی صحبت اختیار کرنا اور اس سے محبت رکھنا، یہ ایک آسان ترین راستہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا. اور یہ بات جو فرمائی ہے ویسے ہی نہیں فرما دی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بڑا عجیب جملہ فرمایا ما عادت لہا، قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے؟ یعنی یہ جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، جیسے کہ بڑا اشتیاق ہو کہ کب آئے گی. تو اشتیاق جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی نے خوب تیاری کر رکھی ہو قیامت کی. تو ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کی جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ انہوں نے بھی خوب جواب دیا. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ما عادت لہا کثیرۃ صوم ولا صلاۃ، کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ روزے نماز تو کرنے رکھے قیامت کے لیے، لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لمبے چوڑے اعمال تو میں نے نہیں کر رکھے لیکن محبت ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے. تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہی رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا، یعنی قیامت میں آخرت میں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ انسان انہی کے ساتھ رہے گا جن سے محبت کرتا ہے، تو اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ایمان لانے کے بعد. اتنی عظیم بشارت مل گئی کیونکہ ہر صحابی جانثار عاشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے معراج کو پہنچا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اس لیے جب یہ سنا کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن یہ بات سن کر. تو یہ حضرت نے جو بات فرمائی در حقیقت یہ اس حدیث سے مستفاد ہے، حدیث سے حاصل، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی صحبت اور اختیار کرنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ جل جلالہ کے قرب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا. اللہ بچائے اللہ والوں اسی واسطے فرمایا کہ اللہ والوں سے اگر بالفرض طبیعت میں مناسبت نہ بھی ہو تو کوئی کلمہ ایسا مت نکالو، کوئی ایسی بات نہ کرو جو ان کی گستاخی تک پہنچتی ہو یا ان کی برائی تک پہنچتی ہو. ایک مشہور ہے مان عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی کے طور پر مشہور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتے میں اس سے کے خلاف اعلان جنگ کر. تو اس واسطے اللہ والے اگر ان سے کبھی مناسبت بھی نہیں ہے تو کوئی کلمہ ایسا نہ ہو، کوئی انداز ایسا نہ ہو کہ جو ان کے شان کے خلاف ہو. اس کے بجائے محبت رکھو. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کر. اللہ اکبر. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے بزرگ ہیں. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں جا رہے تھے تو دیکھا دو نوجوان ہیں بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں.
تو انہوں نے قریب جا کر پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کی فہرست مرتب کر ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ سے محبت ہے. تو گویا در حقیقت وہ فرشتے تھے اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو منکشف بھی کر دیے گئے. یہ دو فرشتے ہیں جو ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ سے محبت ہے. تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جستجو ہوئی، پوچھا کہ بھائی خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آپ نے جو فہرست مرتب کی ہے اس میں کہیں میرا بھی نام ہے ان لوگوں میں جو اللہ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارا نام نہیں. یہ جو سنا کہ میرا نام نہیں ہے تو فوراً رشی کاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے صدمے سے کہ میرا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں. بے ہوش ہو کچھ دیر بے ہوش رہے اور بے ہوش ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ان سے بڑی لجاجت سے کہا کہ میں ایک التجا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو فہرست بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی، اس کے آخر میں کہیں حاشیے پر میرا نام اس طرح لکھ دو کہ یہ بھی ایک طفیلی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. طفیلی اس کا نام لکھ دو میرا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک طفیلی کے طور پر نام لکھ دو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے جواب میں ان فرشتوں نے کہا کہ اب ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہارا نام فہرست میں شامل کر لیں، اسی فہرست میں شامل کر لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی فہرست، اسی میں شامل کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے وہاں. اس لیے حضرت مولانا امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس درجے کا قرب حاصل ہو اس سے انسان محبت کرے اور اس کی تعریف سننے سے خوش ہو، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی کام کر رہا ہو اس سے محبت رکھے، اس سے تعلق رکھے، اس کے ساتھ ملتا جلتا رہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے، تو اس سے بہت تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور وہ محبت اس کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں طریقہ چلا آیا ہے کہ بھائی ہر انسان کسی اللہ والے کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح کرانے کی فکر کرے، وہ بھی اس کا ایک بڑا عظیم حصہ ہے کہ جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ایسا ہی شیخ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا ہوا ہے. تو اس کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی باتیں سننا، اس کے انداز دیکھنا، اس سے محبت رکھنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتا ہے. یہاں معاملہ علم کا نہیں، علم جو حروف و نقوش کا علم ہے یہ تو ایک بعض اوقات اللہ بچائے حجاب بن جاتا ہے، لیکن جو علم کے اندر جو چیز برکت پیدا کرتی ہے، اس کا حقیقی ثمرہ ادا کرتی ہے، وہ در حقیقت اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے قریب پہنچنا ہے. ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اساتین علم،
حضرت نانوی کے علم کا حال یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کتابیں پڑھنے سے محروم رہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ دیر تک تو سمجھ میں آتی ہیں، اس کے بعد سمجھنے میں تکلف کرنا پڑتا ہے، اور تکلف کا بندہ عادی نہیں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا پوری حضرت نانوی آب حیات کے بارے میں خاص طور پر۔ ایسے علوم ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان بھی بحر علم، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ پوری طرح بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے دقیق اور غامض علوم ہوتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو بڑے عالم گئے کس کے بعد؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جو ضابطے میں پورے درس نظامی کے فارغ و تحصیل بھی نہیں، ان کی خدمت میں جا کر کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں تھی، اور ان کی صحبت اور خدمت سے یہ توقع تھی کہ ان سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انشاءاللہ حاصل ہوگی، اس لیے وہاں پر گئے۔ کسی نے پوچھا، میں نے اپنے والے سے سنا، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے علماء ہیں، حاجی صاحب کے پاس کیوں گئے؟ انہیں تو الٹا معاملہ چاہیے تھا کہ حاجی صاحب کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، وہ عالم نہیں تھے، ضابطے تھے اور آپ عالم تھے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہماری مثال اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو بادام جو ہوتا ہے نا کھانے کا بادام، اس کے بارے میں بڑی اس کو تحقیقات یاد ہے کہ یہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کتنی قسموں کا ہوتا ہے اور کیا چیز کی تاریخ ہے اور کیا اس کا جغرافیہ ہے، ساری تفصیلات اس کو تفصیل سے معلوم ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بادام پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ دو تو وہ مقالہ لکھ دو، پی ایچ ڈی کر لے اس کے اوپر، ساری تحقیقات اس کی بیان کر دے۔ لیکن اس سے پوچھو کبھی کھایا بادام؟ تو کہتا جی کھایا تو نہیں۔ تو تحقیقات تو ساری حاصل ہیں لیکن کھایا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کچھ تحقیق واقعی نہیں ہے، بادام کی کیا تاریخ ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن روز کھاتا ہے صبح شام۔ تو بتاؤ وہ پہلا والا افضل ہوا یا دوسرا افضل ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ علوم حاصل کیے تھے، بے شک تحقیقات حاصل کی تھی، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بادام اٹھا کے ہمارے منہ میں رکھ دیا کہ لو کھا لو، اس لیے حاضر ہوئے۔ تو اس لیے یہ علوم، ظاہری علوم جو ہیں، یہ محض ایک بعض اوقات دھوکہ بن جاتے ہیں اگر کسی اللہ والے کی صحبت اور خدمت حاصل نہ ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا فتنے پیدا کر دیتا ہے یہ علم، کبر پیدا کر دیتا ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے، حب جاہ پیدا کر دیتا ہے، حب مال پیدا کر دیتا ہے، اور حسد پیدا کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو بیچارہ جاہل آدمی ہے جس کو کچھ علم نہیں ہے لیکن کم از کم ان بیماریوں سے تو محفوظ ہے، تکبر اس میں نہیں، حسد اس میں نہیں، کہیں پہ حسد کرے، کہیں پہ تکبر کرے، کہیں پر عجب میں مبتلا ہو، حب جاہ کہاں کے، اسے کیا شہرت سے کیا تعلق ہے دیہاتی آدمی کو؟ تو اس میں نہ حب جاہ ہے، نہ حب مال ہے، نہ اس میں کبر ہے، نہ عجب ہے، نہ حسد ہے۔ لیکن علم حاصل ہو گیا تو علم کے اوپر غرہ ہو گیا، ہم تو بڑے عالم ہیں، بڑے محقق ہیں، اور دوسروں سے حسد ہونے لگا، حب جاہ پیدا ہو گئی کہ لوگ میرے دلدادہ ہو جائیں، میرے متقد ہو جائیں، یہ ساری باتیں پیدا ہو گئی۔ اللہ، ہمارے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں فرمایا۔ ہمارے والد صاحب تو استاد تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، عجیب حالات والد صاحب سنایا کرتے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی تھے مرحوم مولانا محمود اشرف صاحب کے والد مولانا ذکی کیفی صاحب، تو یہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں کچھ قدوری قافیہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت میاں صاحب کے گھر کے پاس سے، تو حضرت سے ملنے کے لیے چلے گئے، سلام دعا کرنے کے۔
حضرت میاں صاحب صاحب ایک کشف آدمی تھے، کشف ہوتا تھا. تو کیا فرماتے ہیں کہ میں جو گیا تو میں نے جا کر سلام دعا کی اور حضرت میاں صاحب سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے. دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے. فرمایا نہ بھائی نہ نہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا. بھائی جان میرے بڑے بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کہتے ہیں جب بڑے میاں نے جس دن یہ بات کہی تھی تو اسی دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میرے قسمت میں یہ درس نظامی کی تکمیل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا نہ بھائی نہ میں دعا نہیں کرتا تمہارے لیے. حضرت دعا کہا کہ نہ میں دعا نہیں کرتا. کیوں حضرت علم کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا دیکھو ایک بات بتاؤں، میاں صاحب اپنے بارے میں فرمایا، میاں صاحب وہاں دارالعلوم دیوبند کے صحن میں ایک چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا، سبق پڑھاتا تھا چٹائی پہ بیٹھ کے. اب وہی میاں صاحب ایک تخت پہ بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہے، اور اگر میاں صاحب کو کوئی کہے کہ جا کے چٹائی پہ پڑھاؤ تو میاں صاحب ناراض ہو جائے گا چٹائی پہ پڑھانے سے کہ میری شان گٹ گئی. تو میاں یہ علم جو ہے یہ تو ناز پیدا کر دے، یہ فخر پیدا کر دے، تکبر پیدا کر دے، اس واسطے تمہارے لیے دعا نہیں مانگتا ہوں کہ تمہیں علم کی دعا نہیں مانگتا. تمہارے بڑے بھائی جان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس دن بڑے میاں نے یہ کہہ دیا تھا تو اسی دن مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میرے مقدر میں تکمیل ہے نہیں علم کی. چنانچہ ہوا بھی یہ کہ وہ سرجامی تک پڑھا، اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے. لیکن اس کے باوجود حضرت کی یہ دعا تھی کہ علم کی تو دعا نہیں کی لیکن اس کی دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو علم کا ثمرہ ہے وہ عطا فرمائے. چنانچہ ماشاءاللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ماشاءاللہ بزرگوں سے تعلق، بزرگوں کے ساتھ اچھے علماء سے زیادہ معلومات حاصل، اچھے علماء سے زیادہ ماشاءاللہ بزرگوں کے ساتھ نسبت، تو یہ سب چیزیں الحمدللہ حاصل ہوئی. لیکن میاں صاحب نے کیا عجیب سبق دے دیا کہ بھائی یہ علم میں تم علم کی دعا مانگوا رہے ہو تو علم تنہا علم جو ہے یہ تو تکبر پیدا کر دے گا. جو اصل چیز ہے وہ اس کی دعا منگواؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو علم کا جو ثمرہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. وہی دعا مانگی ہوگی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا الحمدللہ. تو غرض یہ ہے کہ بھائی یہ جو علم کے جو خطرات ہیں نا، یہ عجب اور کبر اور حب جاہ اور حسد اور خدا نے کیا کچھ. ہمارے حضرت والد صاحب پہلے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو دیکھا خواب میں، ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ ایک بنجارے کی شکل میں، بنجارہ اس کو کہتے ہیں جو سامان لاد کے نا اپنے اس کے اوپر وہ بستی بستی جا کے بیچتا ہے. تو ایک بنجارے کی شکل میں دیکھا کہ بہت ساری گٹھڑیاں اٹھائے لے جا رہا ہے. تو ایک گٹھڑی پہ لکھا ہوا ہے، وہ سب گندگی کی ہیں، کوئی کسی میں پیشاب ہے، کسی میں پخانہ ہے، کسی میں ایسی اور نجاستیں ہیں. تو کسی پہ ایک پہ لکھا ہوا ہے حسد، ایک پہ لکھا ہوا ہے تکبر، ایک پہ لکھا ہوا ہے حب جاہ، ایک پہ لکھا ہوا ہے حب مال. یہ گٹھیاں اٹھا گئے. تو جو صاحب خواب میں دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ سامان تجارت سے بیچنے لے جا رہا ہوں. وہ دماغ خراب ہوا ہے، یہ گندگی کون خریدے گا تمہارے سے؟ یہ گندی نجاست ہے جو تم لے کے جا رہے ہو. کہا کہ مجھے اپنا بازار خوب معلوم ہے، اپنے خریداروں کی منڈی مجھے خوب معلوم ہے، کہاں میرے خریدار مجھے ملیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ تکبر والی گٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ خوب مزے سے خریدیں گے اس کو، اور یہ جو حب جاہ ہے اور حسد ہے یہ علماء کی منڈی میں خوب بکے گا.
علماء کی منڈی میں خوب بکے گا، خوب ذوق شوق کے لوگ وہ خریدیں گے لوگ. تو میں اپنی منڈیاں خوب جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ حفاظت جو ہے در حقیقت اس کے بغیر نہیں ہوتی. جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑو، تو جوتیوں میں جا پڑنے کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا تکبر، سارا حسد اور دنیا داری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے جذبے یہ ختم فرما دیتے ہیں، یا کم از کم ان کا امالہ ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستے پہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی بات. حقیقت یہ ہے کہ جتنی جو میں نے ابھی 8-9 چیزیں بتائی ہیں، ان میں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ خلاصۃ اللب لباب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو. یہی ہے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ. تو یہ 9ویں چیز ہے. اور پھر 10ویں چیز یہ فرمائی کہ اگر کسی آدمی کو اللہ جل جلالہ کا ذکر محبوب ہو جائے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی انسان کو محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ محبوب جو ہو جائے، اللہ کے اولیاء کا تذکرہ محبوب ہو جائے، اس کے اندر آدمی کا دل لگنے لگے، اس کے اندر اس کو لطف آنے لگے. یہ ہیں 10 چیزیں جو حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی ہیں اور ان کے آثار و نتائج بھی ہیں. اب آخری بات اس میں یہ عرض کرنی ہے کہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی. کہنے کو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. اصل چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس دولت کا کچھ حصہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. تو یہ اصل میں محبت الہی جو ہے اس کے بھی مختلف درجات اور مختلف رنگ ہیں. ایک درجہ ایسا ہے الحمدللہ محبت کا جو ہر صاحب ایمان کو آتا ہے، جو اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان لے آیا، آپ کی توحید پر ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آیا، رحمت پر ایمان لے آیا. تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل نہ ہو. اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی محبت بھی مضبوط ہوگی. تو بعض اوقات یہ محبت جو ہے یہ نہ سمجھ، اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم غلط کاری میں مبتلا ہیں یا کوتاہیوں میں غلطیوں میں ہیں تو لہذا گویا محبت سے خالی ہے. ایسا نہیں. غلط کاریوں کے ساتھ بھی فی الجملہ اللہ جل جلالہ کی محبت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ضرورت پھر اس کو آگے بڑھانے اور اس سے کام لینے کی. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بیچارے کوئی حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ درجے کے حسب نسب کے آدمی نہیں تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان کا نام حمار رکھا ہوا تھا. حمار گدھے کو کہتے ہیں. اس درجہ حسب و نسب کے اعتبار سے کچھ کمزور تھے. اوپر سے یہ کہ شراب کے عادی تھے. شراب اس زمانے سے جب سے کہ شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی، حرمت نہیں آئی تھی، اس وقت سے پیتے آئے تھے. پیتے ہوں گے تو حرام ہونے کے بعد اور صحابہ کرام نے تو فوراً چھوڑ دی تھی. یہ بیچارے کچھ دنوں تک مبتلا رہے شراب پینے. تو حدیث میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص شراب پینے کی وجہ سے لایا جاتا تھا تو اس کو کوڑے لگتے تھے. تو ایک مرتبہ لایا گیا تو جنہوں نے شراب پی ہے کوڑے لگا دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری مرتبہ لایا گیا پھر کوڑے لگا دیے. تو ایسا 2-3 مرتبہ ہوا. جب کئی مرتبہ اس طرح ہو گیا تو اس پر جب کہ کوڑے لگ رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا
کسی نے کہہ دیا کہ اللہ ان پر لعنت کرے، کتنے بار بار ان کو لایا جاتا ہے اور یہ شراب پی لیتے ہیں اور ان کے اوپر کوڑے رکھتے ہیں، ایسا کوئی جملہ بول دیا۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ان کو لعنت نہ کرو، ان کو لعنت نہ کرو۔ ابھی کوڑے لگا رہے تھے اور ابھی فرما رہے لعنت نہ کرو، اور فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو بار بار اس جرم میں پکڑ کر جن کو لایا جا رہا ہے ان کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا بھائی کہ یہ محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں ہوتی ہے، کتنا ہی برا ہو جائے، کتنا ہی گیا گزرا ہو جائے اعمال میں، لیکن اگر ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ محبت فی الجملہ موجود ہے، اور جب موجود ہے تو یہی چنگاری آگے بڑھ کر انشاءاللہ نافع بن سکتی ہے، مزید محبت پیدا کر سکتی ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اسی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، کسی کو اگر کسی غلط کام میں مبتلا دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ خدا جانے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس درجے کا تعلق ہے، خدا جانے وہ ہم سے کہاں آگے بڑھ جائے، کیا اس کا وقت ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ لہذا کسی کی آدمی کی تحقیر نہ کرنی چاہیے، اس گناہ کی تحقیر کرو لیکن اس آدمی کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کہ گویا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ الحمدللہ یہ ادنا درجہ محبت کا یہ ہر صاحب ایمان کو الحمدللہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کیا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ اور اس کو ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ ادنا درجہ تو یہ ہے۔ پھر اس سے آگے درجہ بڑھتا ہے کہ محبت اتنی ہو جائے، اور یہی درجہ کم سے کم مطلوب ہے ہر مسلمان سے، ہر صاحب ایمان، محبت اتنی ہو جائے کہ اس کی نافرمانی سے بچ جائے، اس کی اطاعت کامل ہو جائے اور نافرمانی سے بچ جائے، اتنی محبت حاصل ہو جائے۔ نہ صحیح طبی محبت کا جوش، نہ صحیح طبی محبت کا جوش۔ طبی محبت کا جوش کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا، لیکن اتنی محبت کہ جس کے ذریعے انسان اپنے محبوب کی نافرمانی سے بچ جائے، اس کی طاعت کے درجے میں آ جائے، یہ ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے، اس کے دل میں اس کا حصول فرض ہے۔ کیونکہ اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو یقیناً طاعت میں نقص رہے گا، یا معصیت پیدا ہوگی، کوئی گناہ اور نافرمانی میں انسان مبتلا ہوگا۔ لہذا یہ درجہ حاصل کرنا ہر ایک کے ذمہ فرض ہے۔ اور ایک درجہ ہوتا ہے محبت کا جوش، محبت کا جوش، وہ جو بعض صوفیاء کرام اولیاء کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ بس ہر ماں سوا سے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہر ماں سوا سے تعلق قطع ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض صوفیاء کرام سے یہاں تک منقول ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال آ جائے تو وہ اس کو معصیت سمجھتے کہ یہ خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ معصیت۔ حضوری کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھن اور دھیان سے خالی نہیں ہے، یہ اور اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی بات میں اپنے حضرت کی بات سناتا ہوں کہ جو ادنا درجہ میں نے عرض کیا جو الحمدللہ ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور یہ درجہ عطا فرما دیا۔ اللہ بچائے نہ ہوتا یہ تو کہاں کی گمراہی میں جا کر گرتے۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم، اس پر شکر ادا کرو۔ اور اس سے اگلا درجہ جو ہے
یعنی محبت کا وہ درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر دے اور اس کی معصیت سے نکال دے، اس کے حاصل کرنے کی فکر کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اور میں جیسا ابھی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ کوشش کرتے رہو اس درجے کو حاصل کرنے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں، بات تو میں نے سب سے پہلے سنی تھی اپنے حضرت بابا نجمی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت بابا نجمی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب، وہ بھی صاحب کش بزرگ تھے، حضرت خوب جانتے، حضرت کی ان کا بہت وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو حضرت بابا نجمی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو حضرت فرماتے ہیں یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا محبت کا ارادہ کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، حضور سے فرمایا کہ یہ کہو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، میں جب تمہارے سے محبت کروں گا تو پھر تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی، تم جا کر پتہ چلے گا محبت کیا ہوتی ہے۔ تو اصل میں محبت کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر بندے کے دل میں محبت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ حضرت بابا صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو۔ تو باقی پہلے کبھی توجہ نہیں تھی کہ بھائی کہہ رہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تحبون اللہ فرماتے ہیں پھر ایک صورت میں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، فرمانے یحببکم اللہ۔ حضرت بابا صاحب سے یہ بات سنی تھی۔ بعد میں ایک کتاب اسی کتاب میں بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک بزرگ گزرے احمد بن ابی الحواری، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، عجیب حالات ہیں ان کے، تو ان کا قول نظر سے گزرا بیان ہی ہے اسی مضمون کہ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے۔ کسی بندے میں کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت نہ فرمائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کب ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے راستے میں کوشش کر رہا ہے، اجتہاد فی مرضاتی، یعنی جب میری رضامندی کے حصول میں کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو اس کے دل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے درجے میں جو محبت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ صاحب ایمان کو اس پر شکر ادا کرے، اور شکر ادا کر کے پھر کوشش میں لگا رہے کہ اس سے اعلیٰ درجہ جو مطلوب ہے جس میں اطاعت کاملہ ہو وہ حاصل ہو۔ جب وہ اس کوشش میں لگے گا، اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت فرمائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے تو اس کے دل میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رضا کاملہ کا راستہ پیدا فرما دے۔ بس یہ میں نے گزارشات گستاخی میں کر دی، کچھ حضرت سے کچھ نصیحت کی درخواست ہے۔